أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ورزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
کے اعتبار سے معاملات نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہماری سوچ سے مخالف ہوتے ہیں۔ ایسے اوقات میں اللہ رب العالمین نے مومنین کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات صبر پر ابھارا ہے، صبر کی تلقین کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، اے صاحب ایمان، صبر کرو، وصابروا، دو طرح سے اللہ رب العالمین نے صبر کا تذکرہ کیا ہے حدیث کے اندر۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر کہا ہے کہ مومنوں صبر کرو، اور پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے، اس کی مزید تلقین کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا وَصَابِرُوا، ایک میں ہے حکم کہ تم صبر کرو، اور دوسرے میں ہے، دوسرا جملہ اسی کے فوراً بعد آتا ہے کہ صبر پر ڈٹے رہو، صبر پر جمے رہو، وَرَابِطُوا، اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ایسے ہی رباط فی سبیل اللہ کا تذکرہ احادیث کے اندر آتا ہے، مرابط فی سبیل اللہ بھی شریعت نے کہا ہے، اور مرابط فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ملکوں کی حفاظت کے لیے ملکوں کی سرحدوں پر لگائے جائیں، ایسے دستے جو ملکوں کی حفاظت کرنے کے لیے سرحدوں پر لگائے جائیں، کیونکہ اگر فوجی دستہ سرحدوں پر نہ ہو تو دوسرے ملک کے لوگ ایک دوسرے ملک میں داخل ہو کر کے وہاں کے امن و امان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہاں فتنہ و فساد برپا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر جہاں صبر پر ابھارا ہے اور صبر پر جمے رہنے کی تلقین کی ہے، وہاں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے وَرَابِطُوا، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو، اور جن اچھے کام کو تم کرو ان اچھائیوں پر تم جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، اس سے کبھی تم دور نہ بھگو، واتقوا اللہ، اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہر حال میں تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، جہاں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، فائدہ کیا بتلاتا ہے اللہ رب العالمین کہ ممکن ہے تم کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ممکن ہے تم کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، یعنی صبر کرو، صبر پر جمے رہو، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، جن اچھائیوں پر تم قائم رہو انہیں پر ڈٹ جاؤ، اور پھر اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ ان چاروں اعمال کا فائدہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ یہ جو چار اعمال بتلائے گئے ہیں، اگر ان چاروں اعمال میں ریاکاری ہوگی، مکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، کسی کو ہیج کرنا ہوگا، یقین جانے کہ وہ اچھا اعمال جو ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ سب اکارت اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر آپ کی نیتیں صالح ہوں گی، آپ نیک ہوں گے، آپ درست ہوں گے، آپ رضائے الہی کے لیے امور کو انجام دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن اگر کسی انسان کو ہیج کرنے کے لیے ریاکاری اور مکاری داخل ہو جائے تو ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے صبر کیا ہے، صبر پر ہم جمے ہیں، ہم گناہوں کے اعمال نہیں کرتے ہیں لیکن دوسروں کو گناہوں سے روکتے بھی نہیں ہیں، پریشانی آ سکتی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العالمین یہاں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کرتا ہے کہ اے مومنو، تم نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا صبر حاصل کرو، اللہ رب العالمین کی مدد کو تلاشو، ساتھ ہی ساتھ صبر کرو، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے صبر پر ابھارا ہے،
اور ان دونوں آیات کے علاوہ کئی مقام پر اللہ رب العالمین نے صبر کے تعلق سے گفتگو کی ہے، لیکن میں ان دونوں آیتوں کو صرف پیش کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء، اگر ان کی زندگیاں ہم دیکھیں تو یقین جانیں کہ تمام انبیاء کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین نے پریشانیوں کو رکھا ہے، مصیبتیں آئی ہیں، آلام و مصائب کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مصیبتوں پر، پریشانیوں پر خوب صبر کیا اور کبھی گریہ وزاری نہیں کی، کبھی چیخ و پکار نہیں کیا، کبھی آہو بکا نہیں کیا، بلکہ جو بھی مصیبتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے آئیں اس کو انہوں نے برداشت کیا۔ جناب ابو ایوب علیہ السلام کا معاملہ ہے، 18 سال تک اللہ رب العالمین نے انہیں مختلف طرح کے امراض میں، مختلف طرح کی پریشانیوں میں گھیرے رکھا۔ 18 سال نبی ہیں، 18 سال کی مصیبتیں ہیں، مال و اولاد کی آپ کے پاس بہتات تھی، بڑے سارے اونٹ، بڑے سارے مالدار، اللہ رب العالمین نے مالوں کو لے لیا، اللہ رب العالمین نے آپ کی اولادوں کو لے لیا، اور جناب ایوب علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے ایسی موذی مرض کو ڈال دیا کہ جس مرض کو جب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ڈالا تو قوم کے افراد آپ سے گھن کرنے لگے، کوئی آپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی چہیتی بیوی وہ آپ کی خبر گیری کرتی تھی، قوم والوں نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں معاشرے کے اندر نہ رہیں، کسی کنارے لگ جائیں، کہیں اور چلے جائیں، ہمیں آپ سے تکلیف ہوتی ہے۔ جناب ابو ایوب علیہ السلام گاؤں چھوڑ کر کے، بستی چھوڑ کر کے دور چلے جاتے ہیں، وہاں اپنا بسیرا بناتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، آپ کی چہیتی بیوی یا آپ کی خدمت کرتی ہیں، اور آپ کے 2 بھائی، اولادوں کو اللہ رب العالمین نے لے لیا تھا، 2 بھائی یہ جاتے تھے صبح و شام جناب ابو ایوب علیہ السلام کی خبر گیری کرتے تھے۔ جب یہ دونوں بھائی آتے جاتے دیکھتے کہ ہمارے بھائی ابو ایوب کو اللہ رب العالمین، ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم پریشانیوں سے دوچار کیا ہے کہ آپ کے جسم میں تکلیف ہی تکلیف ہے، صرف اور صرف آپ کی زبان سلامت ہے، آپ کی آنکھ کی بینائی باقی ہے، باقی تمام کی تمام چیزیں فرسودہ ہو چکی ہیں، کیڑے مکوڑے آپ کے جسم کو کھا رہے ہیں، آپ کے جسم میں سڑن اور گلن آ گئی ہے، لوگ گھن کر رہے ہیں۔ وہ نہ ہو ہمارے بھائی نے شاید کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی پریشانیوں سے نواز رہا ہے، اتنی پریشانیوں میں لاحق کر دیا ہے۔ دونوں بھائی آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ دوسرا بھائی کہتا نہیں، بھیا سے ایسی کوئی پریشانی، ایسی کوئی برائی سرزد ہی نہیں ہوئی ہے کہ جس کے پاداش میں اللہ رب العالمین آپ کو یہ سزا دے، ایسی کوئی برائی سرزد نہیں ہوئی ہے۔ دونوں بھائی آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں، رائے مشورہ کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے کہا سنی کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دونوں بھائی جب دوسرے دن پہنچتے ہیں جناب ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایوب علیہ السلام کے پاس، تو ایک بھائی کی زبان سے بے ساختہ یہ بات نکل جاتی ہے، بابو شاید آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کے پاداش میں اللہ رب العالمین آپ کو اس سزاؤں سے دوچار کر رہا ہے۔ زبان سے نکل جاتی ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام یہ اپنی ماضی حال سب کو سامنے رکھ کر کے اپنے نفس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ مجھ سے کیا ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ ایک بات کا معاملہ تھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، میں اس جگہ سے گزر رہا تھا، وہ دونوں مجھے بلا رہے تھے، لیکن میں نے ان دونوں کی باتوں کو اگنور کر کے آگے بڑھا۔ اس کے علاوہ کوئی غلطی میں نے اپنی زندگی میں نہیں کی ہے، اور ایسا ہو سکتا تھا کہ میں وہاں رکتا، ان دونوں کے معاملات میں صلح و مصالحت کراتا، ان دونوں کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھاتا، لیکن میں وہاں رکا نہیں، چلا گیا۔ اس کے علاوہ تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے جو زندگی میں نے کیا ہے۔ بہرحال جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پریشانیوں سے پریشانیوں میں ڈال رکھا تھا، آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا، ہر آزمائش پر صبر کر رہے تھے۔
ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے دست کو دراز کیا، اپنے ہاتھوں کو دراز کیا اور اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے مال دیا تھا، مال کو لے لیا، اس پر میں صابر و شاکر ہوں۔ اللہ رب العالمین تو نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، میری ساری اولادوں کو تو نے لے لیا ہے، اللہ رب العالمین میں اس پر بھی صابر و شاکر ہوں۔ میں اپنی زبان پر شکوہ نہیں لا رہا ہوں کہ تو نے مجھے اولادیں دیا تھا، میری اولادوں کو کیوں لے لیا، تو نے مجھے مال دیا تھا، میری مال کو کیوں لے لیا۔ اللہ رب العالمین تو نے مجھے صحت و تندرست بنایا تھا، تندرست و توانا تھا، اچھا تھا، صحیح سالم تھا، اللہ رب العالمین تو نے مجھے بیماریوں میں لت پت کر دیا ہے، اللہ رب العالمین اس احسان پر بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، میں گڑبڑ ہو گیا، لوگ مجھ سے گھن کرنے لگے، قوم کے افراد نے قوم سے نکلنے پر مجھے مجبور کر دیا، میرے پاس کوئی آتا نہیں ہے، میرے 2 بھائی آتے ہیں، میری بیوی خبر گیری کے لیے آتی ہے اور ان تینوں کے علاوہ کوئی میرے پاس آتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس پر بھی میں صابر و شاکر ہوں، زبان پر حق سے شکوہ نہیں لاتا ہوں۔ اے اللہ رب العالمین تو نے مجھے اتنی پریشانیوں میں ڈال رکھا ہے کہ میرا دشمن اگر مجھے دیکھے تو وہ رشک کرنے لگے گا کہ یہ وقت کا نبی ہے، اور وقت کے نبی کو اللہ رب العالمین اتنی عظیم آزمائشوں میں ڈالا ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے، مجھے تکلیف اس بات پر ہو رہی ہے کہ دشمن دیکھ کر کے مجھے خوش ہونے لگے گا۔ اللہ رب العالمین جناب ایوب علیہ السلام کی ان دعاؤں کو قبول کر کے آپ پر بہت سارے مال کو دوبارہ عطا کرتا ہے، اور ایسے ہی آپ کے جسم میں جو خرابی تھی، جو پریشانی تھی، جو تکالیف تھی، اللہ رب العالمین سب کو دور کر کے اتنا حسین اور اتنا اسمارٹ اور اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ وہ بھی جو اپنی شوہر کی تیمار داری کے لیے آیا کرتی تھی، جو اپنے شوہر کے پاس آیا کرتی تھی خبر گیری کے لیے، اپنے شوہر کے پاس آیا کرتی تھی ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، وہ جب دیکھتی ہے تو اسے تعجب ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ وہ نہیں ہے جو میرے پہلے تھے، یہ میرے شوہر نہیں ہیں، اور وہ اپنے اسی شوہر سے جناب ایوب علیہ السلام سے پوچھنے لگتی ہیں کہ ایک نبی تھے، اللہ رب العالمین انہیں پریشانیوں میں ڈبو رکھا تھا، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی بڑی ساری آزمائشیں تھیں، وہ کہاں چلے گئے؟ شوہر سے پوچھتی ہے بیوی، جناب ایوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں ہی۔ تو جناب ایوب علیہ السلام پر جب پریشانی آئی تو پریشانیوں میں اللہ رب العالمین سے اپنے دامن کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، نہ کہ مصیبتوں کے آنے کے بعد آپ نے جزا فضا کیا، آہ و بکا کیا، رویا، گریبان چاک کیا، رخسار چاک کی، ایسی کوئی چیز نہیں، بلکہ سب آپ کے بعد دوسرے انبیاء جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، اور بغیر باپ کے کسی عورت کے ہاں اگر حمل ٹھہرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ عورت معتوب ہوگی، وہ عورت معتوب ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے مریم علیہ السلام کے بطن میں روح پھونکی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بطن میں فروش پائے۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تان و تشریح کے پھپتیاں کسنے لگے، چاروں طرف سے آوازیں اٹھنے لگی، اور یہ آوازیں اٹھنا یہ ظاہر سی بات ہے درست ہے، بغیر شوہر کے بیوی کے یہاں ولادت ہو رہی ہے، عورت کے یہاں ولادت ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے آواز اٹھے گی، آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ لوگ مریم علیہ السلام کے تعلق سے طرح طرح کے افواہ اور بکواس اور اعتراضات کر رہے ہیں۔ مریم علیہ السلام صبر کرتی ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرتے ہوئے باری تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین تیرے قوم کے لوگ مجھ پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں، مجھ پر شکوک و شبہات کے اعتراض کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین میں پاک دامن ہوں، میرے پاس کوئی ایسا انسان، کوئی آدمی نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے میرا یہ معاملہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین انہیں قوت گویائی عطا کرتا ہے، اور وہ خود صفائی دیتے ہیں کہ میری ماں کا معاملہ ایسا کوئی غلط نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا میں نبی اور اس کا رسول ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام جب ان کی پیدائش ہوتی ہے فرعون کے دربار میں، جب ان کی پیدائش ہوتی ہے فرعون اس وقت کیا کرتا تھا کہ جن بھی عورتوں کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی تھی ان کو پکڑوا لیتا تھا، ان کو ان کے گھروں سے اٹھواتا تھا اور اسے مار کے ختم کر دیتا تھا، ہلاک کر دیتا تھا، برباد کر دیتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو کیا معاملہ ہوا
ان کی ماں کو خوف لائی، یہ فرعون جس کی سرکشی عام ہے یہ میرے بیٹے کو لے لے گا، ہلاک اور برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم آتی ہے کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کر کے دریا کے حوالے کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں آپ کو ایک تابوت میں رکھ کر کے، ایک باکس میں رکھ کر کے دریا کے حوالے کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اسی لخت جگر کو، اسی بیٹے کو میں کسی صورت میں کچھ دنوں کے بعد تمہارے پاس لوٹاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے لوٹایا بھی، لیکن اس وقت ماں اپنے بچے سے کتنا لاڈو پیار کرتی ہے اس کا تصور ہر وہ شخص کرے گا جن کے پاس مائیں ہوں یا جن کے پاس مائیں نہ ہوں، ہر کوئی اس کو تصور کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ کوئی ماں اپنے شیر خوار اور چھوٹے بچے کو ایسے پھینک دے، دریا کے حوالے کر دے، ظاہر سی بات ہے وہ ماں عظیم اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے کہا۔ آج کے دور میں بڑا محال ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی وہ اچھی اور صالح بندیاں تھیں جنہوں نے ہر دکھ اور پریشانیوں کو برداشت کیا، اور اللہ رب العالمین کی جانب میں جناب میں صبر کر کے ہر پریشانی کو سینے سے لگا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں آپ کو دریا کے حوالے کرتی ہیں، اللہ رب العالمین دوسرے اوقات میں آپ کو انہیں واپس بھی کرتا ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، پوری زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، طرح طرح کے مسائل، دعوت کا معاملہ ہے، لوگوں کو ایک دین کی طرف بلانے کا معاملہ ہے، اسلام کی طرف بلانے کا معاملہ ہے، ہر معاملے میں آپ پر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ہر پریشانی کو بصر و چشم قبول کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی پریشانیوں پر صبر کر رہے ہیں، جیسا فضا نہیں کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بددل ہوئے، لوگوں کے تعلق سے بددعا کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے آیت نازل ہوتی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ محمد جسے آپ چاہو گے ہدایت نہیں دے سکتے ہو، ہدایت دینا میرا کام ہے، تم لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کرو، وہ صحیح بات قبول کریں گے نہیں قبول کریں گے یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم ان سے بددل مت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر احد سے زیادہ مشکل کوئی دن گزرا ہے؟ دنیا کے اندر احد سے زیادہ کوئی دن مشکل گزرا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چہیتی بیوی عائشہ تم سنو، عقبہ کا دن احد سے زیادہ میرے لیے سخت تھا، اور عقبہ کے دن معاملہ کیا ہوا تھا کہ میں نے بنی عبد یالیل کے سامنے دعوت اسلام پیش کی، اور اس سرکش نے ہمارے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور میں اس وقت انتہائی بددل ہو گیا، انتہائی پریشانی کے عالم میں تھا، گھبرایا تھا، خوف و ہراس کا ماحول تھا، اور میری گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ میں شرم سے اپنے سر کو اونچا نہیں کر پا رہا تھا، میں سر جھکائے چل رہا تھا۔ کچھ دور چلا، جب میں سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ آسمان سے بدلیاں ہیں، آسمان سے اللہ رب العالمین میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، جبریل امین علیہ السلام نازل ہیں، اور وہ کہتے ہیں محمد اللہ رب العالمین نے تیری دعاؤں کو سن لیا ہے، قوم کے لوگوں نے جو تمہیں پریشان کیا ہے اللہ رب العالمین نے ان ساری باتوں کو سن لیا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ ہمارے سامنے پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس پہاڑوں کے فرشتے کو جو آپ حکم دیں گے یہ پہاڑوں کا فرشتہ کر گزرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے نظر دوڑایا، پہاڑوں کا فرشتہ سلام کرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ محمد تیری قوم نے یقیناً تجھے رسوا کیا ہے، تجھے پریشان کیا ہے، اگر تجھے تیرا حکم ہو تو میں دو پہاڑوں کے چٹان کے بیچ میں رکھ کر کے ان لوگوں کو پیس دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت جواب دیا تھا، میں نے اس وقت کہا تھا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک به، من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک به شیئا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، جو میری قوم کے لوگوں نے، جو بنی عبد یالیل نے
مجھے پریشان کیا ہے وہ ساری پریشانیاں میں برداشت کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کی ہلاکت کے تعلق سے اپنی زبان پر حرف شکوہ نہیں لانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں, یہ لوگ برباد ہو جائیں, بلکہ میں چاہتا ہوں, مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ان کی ذریت سے, ان کے آنے والی نسلوں سے ایسی اولاد کو پیدا کرے, من یعبد اللہ وحدہ, جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, ولا یشرک بہ شیئا, اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ, یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بصارت و بصیرت کہ بد دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ نہیں سدھر رہے ہیں, یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان کے آنے والی نسلوں میں ایسے انسان کو پیدا کر دے, ایسے لوگوں کو پیدا کر دے جو اللہ کی عبادت کرنے لگے, تو ان کو سزا نہیں دینا, چھوڑ دیں. ایسے ہی دوسرے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. جب قوم کے لوگ آپ کو پریشان کرتے تھے, آپ کی دعوت کو روکتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا دامن پکڑتے تھے, صبر پر قوت استحکام آپ کو تھا, آپ پر مضبوطی سے جمے رہتے تھے, اور اللہ رب العالمین سے کہتے تھے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ رب العالمین تو میری اس قوم کو ہدایت دے دے, یہ لوگ نہیں جانتے ہیں, یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں, تب مجھے مارتے ہیں, تب مجھے پیٹتے ہیں, تب مجھے ستاتے ہیں, تب میرے راستوں میں کچڑے لا کر کے ڈال دیتے ہیں, میں نمازوں کی حالت میں ہوتا ہوں, میرے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے ڈال دیتے ہیں, مجھے برا بھلا کہتے ہیں, مجھے پاگل کہتے ہیں, مجھے مجنون کہتے ہیں, مجھے دیوانہ کہتے ہیں, مجھے شاعر کہتے ہیں. اے اللہ رب العالمین میری اس قوم کو ہدایت دے دے. اگر یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے, تیری ہدایت اگر یہ نصیب ہو جائے گی, یہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے والے بن جائیں گے, تو یہ مجھے ستائیں گے نہیں, میری دعوت کو قبول کرنے والے بن جائیں گے. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گام, ہر آن, ہر لمحہ صبر کے دامن کو پکڑے رہتے تھے, اور صبر سے کبھی آپ بھاگتے نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اور بھی طرح سے آزمایا. آپ کے پاس کئی اولادیں تھیں, لیکن تمام بچوں کو اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی میں اٹھا لیا, اور باپ کی موجودگی میں بیٹے کی ولادت, بیٹے کی وفات, یہ والدین پر انتہائی شاد گزرتی ہے. باپ اپنے بیٹے کا جنازہ لے کر کے جائے, باپ اپنے بیٹے کو دفن کرنے کے لیے جائے, یہ باپ ہی غم برداشت کر سکتا ہے, اور بڑا عظیم غم ہوتا ہے. ہم اور آپ سوچ کر کے اس کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن یہ سوچنے بھر کا معاملہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, اور آپ کی زندگی میں آپ کے بچے فوت ہو جاتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر صبر کرتے ہیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جن کا بیٹا بیمار ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلواتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلیے چھوڑیے, نہیں جائیں گے وہاں. صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, دوبارہ وہ قسم دے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلواتی ہیں کہ ابو آئیں اور بیٹے کے حق میں دعا کر دیں تاکہ بیٹا شفا یاب ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پہنچتے ہیں, بیٹے کو ہاتھ میں لیتے ہیں, بیٹا آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے, آپ کی گود میں ہوتے ہوئے دم توڑ دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. صحابہ میں سے بعض لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مصیبتوں کی آمد پر ہو رہے ہیں, آپ بھی مصیبتوں اور غموں کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رحمت کیا سو, یہ چھلک پڑتے ہیں, ان کو سنبھالنا مشکل ہے, لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خزا نہیں کرتے ہیں, گریا وساری نہیں کرتے ہیں, بہت زیادہ روتے اور بھڑکتے نہیں ہیں, اپنے گریبان کو چاک نہیں کرتے ہیں, اپنے چہرے کو چاک نہیں کرتے ہیں, اپنے چہرے کو نوچتے نہیں ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے صبر کرتے ہیں, اور اپنی بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی تم صبر کرو, یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال تھا, یہ اللہ رب العالمین کی امانت تھی, اللہ رب العالمین نے اسے اٹھا لیا, اب اس امانت کے جانے پر صبر کرو. جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ, بیٹا بیمار ہے اور شوہر سفر پر ہے. بیٹا بیماری کی حالت میں گھر پر دم توڑ دیتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام افراد کو کہتی ہیں
کہ اب وہ آئیں گے، آپ لوگ ان کو خبر مت دیجیے گا، کچھ مت بدلانا، یہاں تک کہ وہ آئیں آرام کر لیں، اور بیٹے کی وفات کی خبر میں دوں گی، آپ میں سے کسی کو نہیں دینا ہے۔ گھر کے تمام افراد خاموش ہیں، شوہر انعامدار آتے ہیں، سفر سے واپس ہوتے ہیں، بیٹا کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کہ بیٹا ٹھیک ٹھاک ہے، جبکہ بیٹے کی وفات ہو چکی ہے۔ ام سلیم ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے گھر کے کسی خانے میں ان کو رکھ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ بیٹا ٹھیک ٹھاک پہلے سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ کے شوہر کھانا کھاتے ہیں، نہاتے ہیں، تمام ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں۔ ام سلیم کہتی ہیں اپنے شوہر سے، اگر اللہ رب العالمین کوئی امانت آپ کو دیا ہو اور اس امانت کو واپس لے لے تو آپ کا کیا موقف ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اللہ رب العالمین لے لے رہا ہے تو مجھ پر صبر کریں گے۔ تب کہتی ہیں آپ کی بیٹی کی وفات ہوئی، کھانا پکاتی ہیں، شوہر کو کھلاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، گھر کا تمام کام کرتی ہیں، شوہر بھی خوش، ساری بات ہو رہی ہے، بیٹا گھر میں موجود ہے جو وفات شدہ ہے، وفات پا چکا ہے، لیکن خبر کب دیتی ہیں؟ جب شوہر تمام ضروریات سے فارغ ہو جا رہا ہے اور ہر اعتبار سے وہ خوش و خرم ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سوال کر کے، اور وہ سوال جس میں سہارا ہے، وہ سوال جس میں صبر ہے، وہ سوال جس میں شکر ہے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کی امانتیں ہیں، اللہ رب العالمین اپنی امانتوں کو لے لے تو اس میں کیا کریں؟ شوہر جواب دیتے ہیں کچھ نہیں، سب بس بات ختم ہے۔ تب جواب دیتی ہیں یہاں آپ کی بیٹے کی وفات ہو چکی ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر بڑی ساری مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، بات کرنے پڑتی ہیں، ہو چکا ہے۔ صبر ہر اعتبار سے، ہر عمل، ہر لمحہ مجبوری کرنا چاہیے۔ صبر پر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بار بار بتایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگیوں سے صبر کا عظیم ثبوت ملتا ہے۔ انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کے چہرے بن گئے، ہم سب سے بہتر ان پر بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان پر لوگوں نے صبر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر دیکھا جائے تو سب نے صبر کیا۔ ہمیں اور آپ کو مصیبتوں سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو بنا دے۔ آمین۔